بلکہ اجازت نہیں ملی. کہانیوں کو سنانے کا وقت نہیں, یہ پروپیگنڈا ہے, ہم نہیں مانتے اس کو, امت نہیں مانتی. کو فرقہ مانتا تو مانے آسمان پر جائے کہ دھرتی میں جائے. امت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس حجرے کے اندر کل 4 قبریں ہوں گی. ایک روزہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دوسری قبر مبارک صدیق اکبر کی, تیسری ہے فاروق اعظم کی. حضور پاک اور صدیق اکبر کے درمیان جگہ باقی ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کنز الاموال کے اندر کہ وہاں میرا بھائی عیسیٰ میرے ساتھ دفن ہو. ام المومنین بیٹھی تھی, حضور کی آخری عمر ہے, ایام ہے بیماری کے. ام المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اعوذ خانم آگ کہ میں آپ کے ساتھ دفن ہو جاؤں؟ فرمایا کئی فران انا بذالک انا لی بذالک, یہ مجھے اختیار ہی نہیں کہ میں تم کو اپنے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دوں. من موضع ما فیہ الا قبری وقبر ابی بکر عیسی ابن مریم و ابی بکر و عمر, جس جگہ کے اندر میرے بھائی عیسیٰ کی, ابو بکر عمر کی قبریں مقدر ہو چکی ہیں, وہاں تجھ کو بھی دفن ہونے کی اجازت ہے. تو یہ مسئلہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے علماء کو, لیکن ہماری بدنصیبی بھی یہ بیان نہیں کیا جاتا. تاریخ کے قصے کہانی چونکے چنانچہ سنائے جاتے ہیں ہمیں, جس کی وجہ سے ہمارے اکثر عوام اہل سنت والجماعت کا خصوصاً نوجوان طبقہ گریجویٹ ہو یا نان گریجویٹ ہو, اس کو نہیں, ہمارے دینداروں تک کو پتہ نہیں ہے کہ قبر شریف کے ساتھ دوسری قبروں کی حیثیت کیا, وہاں کیا ہونے والا ہے. تو جس پیغمبر نے عیسیٰ کے آنے کی خبر دی, ان کے عمر اور حج کی خبر دی, ان کے مدینے میں واپس آ کر قیام کی خبر دی, ان کے نکاح اولاد کی خبر دی, موت کی خبر دی, ان کے جنازے کا بتایا, انہی نے بتا دیا کہ میرے حجرے میں چوتھا آدمی سوائے عیسیٰ کے کوئی دفن نہیں ہوگا. اسی باقی جتنی روایات ہیں وہ اس حدیث کے پیش نظر ہم ساکت سمجھیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. کہانیاں ہیں, اما عائشہ کو فلانے نے پیغام بھیجا کہ مجھے اجازت ہے. جس ماں کو پیغمبر سے پوچھنے پر خود اجازت نہیں ملی, وہ امام حسن کو یا عثمان غنی کو یا کسی کو, علی کو کیسے وہاں دفن ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ 2 باتیں. تیسری بات یاد رکھیں, میں مختصر کرتا ہوں وقت تھوڑا, پھر آپ حضرات کو کہیں سیر تفریح پر بھی جانا ہوگا. بعض حضرات کی نماز قضا ہو رہی ہے, سلمہ نہیں قضا ہونا چاہیے, اللہ معاف فرمائے. تو مجھے تو سب سے معذرت کرنی ہے, میں اپنی طبیعت اور فطرت سے مجبور ہوں, ہر شخص مجبور ہے. تیسری بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ اگر مہر شریعت میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے. مہر بدلے کو کہتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں یہ قیمت ہے, عربی میں کہتے ہیں یہ ثمن ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ مہر جو عورت کے لیے دیا جاتا ہے دولہا کی طرف سے, دیکھنے میں ایسا جیسے کہ چیز کی قیمت, لیکن یاد رکھیں اسلام میں کاروبار نہیں ہے عورتوں مردوں کو بیچنے کا, حرام ہے. کافر کو بھی جو آزاد ہو پکڑ کر بیچ دینا شریعت میں جائز نہیں. ثمن الحر حرام, آزاد آدمی کافر ہو یا مسلمان اس کو پکڑ کر بیچ دینا یہ بردہ فروشی حرام ہے. جیسے سود حرام ہے, جیسے سور حرام ہے, ویسے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر کھانا حرام ہے. تو بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی. یہ میں کہا کہ میری تعبیر ہے, انشاءاللہ غلط نہیں ہوگی. یہ بچی کے لیے, عورت کے لیے, دلہن کے لیے یہ ہدیہ ہے اس کو نکاح کا, جو اس کے خامن کی طرف سے دیا جاتا ہے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مفت کا مال نہیں ہوں, بے قدر نہیں ہوں, مجھے بازار سے اٹھا کر نہیں لیا کہ گئے دوپٹہ مارا چین کی طرح لیا. نہیں, اس کو محسوس ہو کہ مجھے زیور دیا گیا ہے, مجھے کپڑے دیے گئے ہیں, مجھے نقد پیسہ دیا گیا, میرے نام مکان لکھا گیا ہے. یہ اس کے وجود کی عزت افزائی ہے, اس کے وجود کی قیمت نہیں. یہ پورا بلال بھی سن لے, معاویہ بھی سن لے, اور دوسرے اس کے بزرگ بھی سن لے. تو مہر واجب ہے, مہر واجب ہے. اور اس کی مختلف شکلیں ہیں, زیور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, نقد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, جائیداد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. مقدار شریعت نے اس کی زیادہ کی مقرر نہیں کی, ہاں کم سے کم مقدار مقرر ہے, اس سے کم مہر نہیں ہوتا. یہاں عالم اور مفتی بیٹھے ہیں, ہم تو مفت میں ہیں, وہ مفتی ہیں, ہم مفت میں. ان سے تصدیق کرنے آپ کہ کم سے کم مہر جو ہے شریعت نے کیا اقل ہو اشرف دراہم 10 درہم. 10 درہم, درہم چاندی کا ایک سکہ ہے, چاندی کا ایک سکہ ہے, اس کے مطابق 3.25 تولے چاندی. یاد رکھیں تقریباً 3.25 تولے چاندی بنتی ہے وہ پیسے, جس کی قیمت آج اگر آپ بنائیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ 100 روپے تولہ ہے یا 90 روپے تولہ ہے. تو 3.25 تولے چاندی کی آپ احتیاطاً 3 تولے کر رہے ہیں. 3 تولے چاندی سے کم شریعت میں کوئی مہر نہیں, اور زیادہ کی حد مقرر کوئی نہیں. ایک آدمی کے پاس طاقت ہے, گنجائش ہے, کمائی ہے, اس کی یومیہ انکم کے اس کے پاس ذرائع ہیں, وہ 1 لاکھ دے دے, لکھوا دے. لکھوانا کوئی چیز نہیں, اصل میں ادا کرنا چاہیے. جو خامن لکھوا دیتا ہے کہ لکھو 10,000 گھوڑے, 20,000 کا دے, 1 لاکھ اونٹ, اور دینے کے بدلے میں چمڑے کا ٹکڑا بھی نہیں دیتا, وہ مکار ہے, وہ فریبی ہے, عورت کے حقوق کا قاتل ہے, شریعت کی توہین کر رہا ہے.
پاک پیغمبر نے مذاق و تفریح کی یہ باتیں مقرر کی، یہ شریعت کا قانون ہے، اس پر کیس چل سکتا ہے، دعویٰ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو علماء مفتی بتائیں گے، میں تو ان کا خادم ہوں، ان سے سنی ہوئی باتیں سنا رہا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ میں زیادہ مقدار مقرر